مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك واصحابك یا رحمت للعالمین. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے صوفی اسٹوڈیو میں یہاں پر موجود ہے اور گرین رمضان پروگرام ڈے 17 میں ہم لوگ یہاں پر حاضر ہے. ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے 17
को आप रोज देखते हैं माशाल्लाह। आज डे 17 है। इस प्रोग्राम को रोजाना कैलगरी टाइम रात के 1 से लेके 2 बजे तक आप देखते हैं। आप हमें फेसबुक के पेज पर देख सकते हैं लाइव। हमारा फेसबुक पेज है अल मदीना कैलगरी इस्लामिक असेंबली। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में भी हमें देख सकते हैं, इंस्टाग्राम @ग्रीन डोम मस्जिद। इसके अलावा सूफी रेडियो के ऊपर भी आप हमें सुन सकते हैं। आप सूफी डैश रेडियो टाइप करें अपने डिवाइस के ऊपर। एक ऐप के ऊपर, ऐप का नाम है मिक्सलर, MIXLR। इसको अपने डिवाइस के ऊपर आप डाउनलोड करें और सूफी डैश रेडियो पर आप जाइए। आप हमें हमारा प्रोग्राम लाइव सुन सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी काविश कबूल फरमाए। नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम को जैसा कि आपने देखा है, जब से इसका आगाज हुआ है, आज डे 17 है और पूरी पूरी वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से इसमें लोग शामिल होते हैं। मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, UK, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, पोर्चुगल, इन सब ममालिक से स्कॉलर्स, उलमाए कराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, हुसैन खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और अपने अपने अंदाज में वो परफॉर्म करते हैं। उन तमाम के लिए हम दुआ करते हैं कि रब कायनात हुजूर पाक के सदक़े में उन तमाम की हाज़िरी कबूल फरमाए। नाज़रीन कराम, ग्रीन रमज़ान प्रोग्राम डे 17 का आगाज़ हम कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस स्टूडियो में एक बहुत ही जवान हाफिज माशाल्लाह। ये हमारा जो यहाँ पर मदरसा है दारुल उलूम कंजुल ईमान, ये उसके स्टूडेंट है माशाल्लाह। ये आलिमा कोर्स के अंदर भी ये स्टूडेंट है, ये आलिम बन रहे हैं माशाल्लाह और कुरान पाक भी हिफ्ज कर रहे हैं। एंड ही इज ए वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर स्कॉलर फ्रॉम आवर कम्युनिटी माशाल्लाह। और विदाउट डिले इनको दावत देता हूँ मोहम्मद नासिर, कारी मोहम्मद नासिर, आप तशरीफ लाएं और आज के प्रोग्राम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से करें। कारी मोहम्मद नासिर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कारी मोहम्मद नासिर कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे और इसी तिलावत के साथ इन्होंने आज का जो ग्रीन रमदान प्रोग्राम डे 17 है उसका आगाज किया है। इनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हाफिज़ कुरान बनाए, हाफिज़ बाअमल बनाए। ये हमारे दारुल उलूम कंजुल ईमान के हिफ्ज़ के स्टूडेंट है और जो ये हमारी यहाँ पर क्लासेस होती है आलिम आलिमा कोर्स जो हमारा है पिछले 3 सालों से जो हमने शुरू किया है, ये उस पर भी स्टूडेंट है। अल्लाह ताला हुज़ूर पाक के सदक़े में इनको आलिम बनाए, आलिम बाअमल बनाए। अल्लाह ताला इनको इल्म नाफ़े अता फरमाए, वो इल्म जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। नाज़रीन किराम, ग्रीन रमदान प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर हाजिर है। रोज़ाना कैलगरी टाइम रात के 1 से लेके 2 बजे तक आप ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। पूरे वर्ल्ड से सना-खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्कॉलर्स, उलमाए किराम और इसके अलावा कुर्रा हजरात इसमें शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम का जो अगला सेशन है वो हम शुरू करते हैं, वो है नात खानी का सेशन। नात खानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान का जुज़ है, हमारे ईमान का हिस्सा है। And to praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is proven from the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने जिक्र को बुलंद कर दिया, बुलंद बाला कर दिया। कितना बुलंद किया ये रब्बे कायनात जानते हैं और उनके बताए हुए से उनके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह प्यार है, बेपनाह मोहब्बत है। इसी को सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नाज़रीन किराम, बिला ताख़ीर ग्रीन रमदान प्रोग्राम डे 17 को आगे बढ़ाते हैं, नात खानी का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ all the way from Karachi, Pakistan. Allahu Akbar. We are sitting here in Canada and all the way from Pakistan हमारे साथ 2 खूबसूरत नौजवान बच्चे हैं और माशाअल्लाह इनका तारुफ कुछ ऐसा है कि खानदाने सादात के 2 शगुफ्ता फूल जो कि कमसिन सना खान रसूल है और आशिक रसूल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आकाए 2 जहान सरवरे कौन मकान की शान में सनाखानी करते हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि बारगाह रिसालत में सनाखानी की सआदत हासिल करें। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है माशाल्लाह ये आल रसूल है, सैयद ज़ादे है माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत प्यारे बच्चे हैं। सैयद अरीब शाह साहब और सैयद अयान शाह साहब, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ आप तशरीफ लाएं और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना शरीफ पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब सैयद अरीब और सैयद अयान शाह साहब, बिस्मिल्लाह। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه
وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لمیاتی نظیروں کا فی نظر، لمیاتی نظیروں کا فی نظر، میں سے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، جن کو شہید و سرا جانا، لمیاتی نظیروں کا فی نظر، میں سے تو نام شد پیدا جانا. البحر علی والموج طغى، من بقص طوفان ہو شیر و بار، من بقص طوفان ہو شیر و بار، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. لمیاتی نظیروں کا فی نظر، میں سے تو نہ شد پیدا جانا. یا شمس نظرتی الی لیلی، چوبت برسی عرض برخونی، چوبت برسی عرض برخونی، توری جوت کے جل جل جگ میں رچی، توری جوت کے جل جل جگ میں رچی، موری شب نینا دل
ہونا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا أنا في عطش وصفاك عتم ادھر بھی گرا جانا بوند ادھر بھی گرا جانا دمیاتی نذیروں کا فی نظر دمیاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا الروح فداك فزد ہر یکشون دیگر برز عشقا یکشون دیگر برز عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا دمیاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آئے بانات پتا ارشاد آئے بانات پتا ناچار سے راہ پڑا جانا ناچار سے راہ پڑا جانا لمیاتی نذیروں کا فی نظر لمیاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ
شد پیدا جانا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کہ تیرا وصف بیان کسے تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہار گلشن یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جو بن بیجیے گل اور گل کا جو بن بیجیے گل اور گل کا جو بن تیرے نور قدم کا دھوبن تیرے نور قدم کا دھوبن اس دھوبن کی رعنائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت نبی جی ما احسن کا تیری سیرت نبی جی ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ہے مظہر شان جمالی اے مظہر شان جمالی اے خواجہ بردائے آل نبی جی اے خواجہ بردائے آل نبی جی اے خواجہ بردائے آل مجھے حشر میں کام آ جائے مجھے حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب
نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان جی تیرے ایک سخن پر قربان جی تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی محمد نور مجسم نور ہی سے روز شفا تو رہی تیرا شفاعت تو امیر لطف و عنایت نبی جی تو امیر لطف و عنایت نبی جی تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے غریب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی محمد نور مجسم MashaAllah, Subhanallah. MashaAllah. Thank you, beta. Thank you very much for coming in our live program. And all the way from Karachi, Pakistan. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. We know you are very busy and you have to go to school and all that. But Alhamdulillah, you read very beautiful. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ عاد رسول ہے, سید زادے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ لوگ کے اوپر تادیر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو عروج ترقی عطا فرمائے. Thank you so much for joining us in our live program in the Green Ramadan program. جزاک اللہ. ناظرین کرام, الحمدللہ گرین رمضان پروگرام میں ہم لوگ لائیو ہے روزانہ 1 سے لے کے 2 بجے تک کیلگری ٹائم. الحمدللہ اس پروگرام کو پوری دنیا سے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو لائک بھی کرتے ہیں. اب انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ہر روز ایک گیسٹ اسپیکر ہوتے ہیں. گیسٹ اسپیکر سے پہلے آج ہم ایک بریک لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم واپس آ کے پروگرام کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة. بذكر الرسول تشحذ الهمة.
بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Sufi Stage Studio, Sufi Radio and Sufi TV Canada, broadcasted live on Facebook, Al Madina Calgary Islamic Assembly, broadcasted live on Instagram at Green Dome Masjid, and on internet radio Mixla at Sufi-Radio. I am your host for the second half of the program, Imam Muhammad Hassan Rada Radawi. Inshallah, as promised, our guest speaker today is my senior Imam, Hafiz Qari Fahad Siddiqui Sahib. Inshallah, he will be enlightening us about Islam. But inshallah, I have a few announcements to make and a few people to credit today before I hand over the honors to Hafiz Fahad Siddiqui Sahib. Alhamdulillah, on day 3 of Ramadan, the project Green Ramadan 2020 began. And we named ourselves Reviving the Sufi Traditions, Alhamdulillah. As you all saw, over the last 17 days, we hosted over 34 programs and have accommodated over 100 ulama, Naat Khan, and speakers from not only Canada, not only the United States, but across the whole world. We had Sana Khan Mustafa from Pakistan, India, UK, yesterday from Portugal, South Africa, and Alhamdulillah, our viewers have been watching live. First of all, I would like to thank the team that put this blessed night all together. I was a part of it, Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts. But I would like to tell you that this project was broken down into 2 pieces. The phase 1 is ending today. Today was the last 1 to 2 a.m. program in which there was a Naat Khan, there was a Qari, and there was a speaker. From tomorrow, this program segment is changing. And I want you to be aware of what the changes are so that tomorrow you are not shocked. Inshallah, if you would like to still see talent from across the world, you can tune into our live, which is Calgary time, 8 p.m. to 9 p.m. Alhamdulillah, there are scholars from all over the world. A little teaser, a little spoiler that I will give you. Inshallah, this week we will have with us Allama Kaukab Nurani Okadwi Sahib, inshallah. We are hoping that he will be joining us, inshallah. So if you guys don't want to miss out that blessed evening, we are also going to host Pir Sayyid Irfan Shah Mashhadi Shah Sahib. You do not want to miss that evening either. So stay tuned, log on to Facebook, and check out the posters that are coming out. As for 1 to 2 p.m., have you thought what's going to happen? Inshallah, let me tell you. As Sufi Muslims, Alhamdulillah, for generations since Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we identify ourselves the follower of Sahaba, Tabi'in, Taba Tabi'in, Ulama, Awliya Kiram. Our goal is to revive the teachings of Quran and Hadith. What does that mean? We do not take any of the wrong sources that exist today. Allah subhanahu wa ta'ala prevent us from taking wrong sources and losing our iman. We are the people that follow the Quran and the Sunnah of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam.
and love the awliya kiram. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahu al-azim. How many of you have always felt stressed, felt tired, and you're always in that rush that you cannot decide what to do and you're just tired at the end of the day? You've gone on vacations, you've done many things. But Allah subhanahu wa ta'ala, the Sufi tradition, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. The sukoon of the qalb, the peace of the qalb, where you will feel at ease is in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, starting tomorrow, we will give you the final phase of reviving the Sufi tradition. From 1 a.m. to 2 a.m., we will have students of Darul Uloom Kanzul Iman that will be reciting Shabina, inshallah. Now, when you hear Shabina, you will say maybe it's 1 separa, 2 separa. We could do it that long, but we understand that the nights are short, people have to go to work. Shabina will be short, followed by dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. We will revive the Sufi traditions, the teachings of the Quran and Hadith. We will be doing halaqa dhikr, followed by dua for all of the people. If you have any requests for dua, dua sihat, dua maghfirat, or any sort of du'as, may Allah subhanahu wa ta'ala accept it, and you can send it to us as well. So at the end, our Imam Sahib will make dua for you. There are many more changes that are coming, but as the time goes, I will brief you, inshallah, without delay. Inshallah, tomorrow the flyer will be out and a more detailed explanation will be provided. But inshallah, tune into the live tomorrow. Please encourage our students of Darul Uloom Kanzul Iman that are on the way to become Hafiz Quran, Hafiz Ba'amal, Alim Deen, Alim Ba'amal. Encourage them so that they are not disheartened and they fulfill the commandment given by Allah subhanahu wa ta'ala. Without any delay, I would like to invite the very well known in Calgary, Northeast and Northwest, Southeast and Southwest, the very famous, his Naats. Whenever we talk about Naat Sharif, he is remembered across the city and he is missed in programs that he does not attend. And one of the best speakers, and from whom I have had the opportunity to sit down, listen to, and enjoy his speech in the service that we do in the Northwest community of Simons Valley, Calgary. In Salat al-Jum'ah, I mean to say, our head Imam of Al-Makkah Islamic Center, Hafiz wa Qari Maulana Fahad Siddiqi Sahib. Hafiz Qari Sahib, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Hafiz Sahib, that you gave us your precious time and you have joined us today. Please enlighten us about the Quran, Sunnah, and the Sufi traditions. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala khatam al-nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd, fa'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرات ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں یہ پیارا مہینہ عطا فرمایا، اس کی برکات ہمیں عطا کی، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ماہ مقدسہ میں سانسیں لے رہے ہیں۔ اس کا ہر لمحہ برکتوں رحمتوں والا ہے، ہر ساعت اس کی رحمت بھری ہے، اور اس میں نور ہی نور اور برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت سے انعامات عطا فرمائے ہیں، بہت سی برکات عطا کی ہیں۔
یہ ماہ مقدسہ رمضان المبارک روزے کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، کہ اس میں بندہ مومن عبادتوں کا خاص اہتمام کرتا ہے، عبادت کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اس مہینے میں اور پابند ہو جاتے ہیں عبادت کرنے کے، روزہ رکھنے کے، نماز پڑھنے کے، قرآن پڑھنے کے، تو پھر یہ ماہ مقدسہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ صرف ہمیں رمضان ہی میں نہیں کرنا، بلکہ یہ ساری عبادتیں رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح سے کرنی ہے جیسے ہم رمضان میں کرتے رہے ہیں۔ یہ رمضان تو ماہ مہمان ہے، کچھ دن پہلے شور تھا، اس کی آمد کا تذکرہ ہوتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، پھر اس کا چاند دیکھا گیا، رمضان آ گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ایام گزرتے رہے، اس کے دن اور رات گزرتے رہے، عشرہ رحمت گزر گیا 10 دن، عشرہ مغفرت آ گیا، اور وہ بھی اب بالکل رخصت پر ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری کیلگری کے ٹائم کے مطابق کل جو ہے وہ غروب آفتاب سے انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ابتدا ہو جائے گی، اور معتکفین جو تیاری سے ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد میں آ جائیں گے اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا انتہائی اہم ہے، اور اسے جیسے عشرہ اول جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو آخری عشرہ آئے گا جو بہت قریب ہے، اب کچھ گھنٹوں کے فاصلے پر ہے، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو بہت اہمیت کے حامل ہیں اب آنے والے ایام، آنے والے دن اور آنے والی راتیں، اسے ہمیں قیمتی بنانا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو خوش نصیبی ان کی ہے کہ جو عبادت میں مصروف ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اس کے لمحات کو ضائع نہیں کر رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیبی کہہ لیں یا ان کی سستی کہہ لیں کہ جو لوگ اس ماہ مقدسہ میں بھی عبادتوں سے غافل ہیں، اگر ہم اس ماہ مقدسہ میں بھی عبادت سے غافل رہے تو وہ کون سا مہینہ آئے گا کہ جب ہم عبادت کر سکیں گے؟ وہ کون سے دن آئیں گے کہ جب ہم عبادت کے لیے تیار ہو سکیں گے؟ تو بہرحال یہ ماہ مقدسہ ماہ مہمان ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے، گنتی کے دن ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اب رخصت کی طرف جا رہا ہے۔ تو بہرحال آخری عشرے میں اس ماہ مقدسہ میں ایک اہم عبادت کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے اعتکاف۔ یہ اعتکاف سنت اعتکاف ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ تو اعتکاف کی سمجھیے کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا اعتکاف انشاءاللہ العزیز کل رات سے، یعنی غروب آفتاب سے جو ہمارے یہاں شروع ہو جائے گا کیلگری میں، تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے علاقے، پورے شہر سے، پوری بستی سے اگر ایک شخص نے یا کچھ لوگوں نے بھی یہ اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے یہ سمجھیے کہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر پوری بستی، پورے علاقے، پورے شہر میں سے ایک شخص نے بھی اس اہم عبادت یعنی اعتکاف کو چھوڑ دیا اور کسی نے بھی نہ کیا، تو پھر سارے بستی والے، سارے علاقے والے، سارے شہر والے جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے۔
تو اس لیے الحمدللہ ہمارے ہاں بھی اعتکاف کا اہتمام ہے اور حضرات آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں جس طریقے سے وقت ہوگا وہ اپنی مساجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر میں مسجد میں آ جائے، حاضر ہو جائے، اور پھر آنے کے بعد کیا کرے؟ آنے کے بعد کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ بہت احترام کی جگہ ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ہمیں اس کی کچھ ضروریات کو سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسجد کے امام صاحب سے، قبلہ شاہ صاحب سے اس میں کچھ رہنمائی لے لیں کہ ہمیں اعتکاف کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی اہم عبادت ہے اتنا ہی اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کے احکامات کو، اس کے مسائل کو، اس کی ضروریات کو نہیں سیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اہم عبادت ہم سے ضائع ہو جائے، اس کی برکات ہم حاصل نہ کر سکیں، بلکہ جہاں یہ اتنا ثواب کا کام ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نادانی کے سبب یہ گناہ میں، یعنی ہمیں اس کا گناہ ملے۔ اگر دیکھیں عبادت اچھے انداز سے ہم کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے تو اس کا ثواب ہے، اور اگر غلط طریقے سے کریں گے، جان بوجھ کر اس میں غلطیاں کریں گے، اس میں سستی کریں گے، اس کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے تو اس کا گناہ ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اعتکاف کر رہے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر ہم اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے تو یاد رکھیں کہ جہاں صحیح کرنے پر، اعتکاف کے صحیح ہونے پر اجر ہے، ثواب ہے، وہیں اس کے غلط کرنے پر، اس میں غلطیاں کرنے پر، اس میں احتیاطیں نہ کرنے پر گناہ بھی ہے، اور بسا اوقات اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آتے تو اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو ناراض کر کے جائیں۔ تو لہٰذا مسجد میں آنے سے تھوڑی دیر قبل ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسجد کے امام صاحب سے، قبلہ شاہ صاحب سے کچھ رہنمائی لے لیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، مسجد کے آداب ہیں۔ دیکھیں ہم 10 دن تک مسجد میں رہیں گے، اور میری آواز جہاں جہاں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں پروگرام دیکھا جا رہا ہے فیس بک کے تھرو، یہ یاد رکھیے کہ ہم نے 10 دن مسجد میں رہنا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں ہم نے کس طرح رہنا ہے۔ مسجد کی کچھ احتیاطیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا تقدس ہے، اس کے تقدس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے مسجد میں کھانا کھانا ہے، ظاہر اعتکاف معتکف 10 دن تک رہیں گے تو 10 دن یہ افطار بھی کریں گے، سحری بھی کریں گے، یہ کھائیں پیئیں گے بھی۔ تو چونکہ معتکف اعتکاف کی نیت سے آتا ہے تو وہ اس کا مسجد میں کھانا جائز ہوگا، اور اس پہ اس کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر وہ کھانا کھانے کے ساتھ، سحری کرنے کے ساتھ، افطار کرنے کے ساتھ مسجد کی دریوں کو خراب کرتا ہے، احتیاط نہیں کرتا کھانے پینے میں، کھانا جو ہے وہ دریوں پہ گر رہا ہے، مسجد کے فرش پر گر رہا ہے، اور اس کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم سحری کریں، افطاری کریں تو بہت احتیاط کے ساتھ۔ اسی طرح مسجد میں سونا عام حالت میں جائز نہیں ہے، لیکن معتکف کے لیے جائز ہے۔ وہ جب مسجد میں سوئے گا تو اس نے کیسے سونا ہے، مسجد کی دریوں کو، مسجد کے کارپیٹ کو، مسجد کے فرش کو کیسے بچانا ہے، یعنی غلاظت سے، ناپاکی سے کیسے بچانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہوں گی۔ بہت اہم عبادت ہے، اس میں بسا اوقات ہم سستی کرتے ہیں، اور ہم ان 10 دنوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اصل تو اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کر 10 دن جو آخری ہیں اس میں شب قدر کو تلاش کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے، اور شب قدر جو ہے
وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھی گئی ہے. تو اس سے کیونکہ مخفی رکھا گیا ہے, بتایا نہیں گیا کہ یہی رات ہے, تو اگر ایک رات بتا دی جاتی تو شاید سب لوگ اسی میں عبادت کر لیتے, تو اس کو مخفی رکھا گیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو, یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 ان راتوں میں شب قدر ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے. تو معتکف کو چاہیے کہ ان راتوں میں جو ہے وہ عبادت کرے اور وقت ضائع نہ کرے. یہ جو لمحات ہیں یہ ضائع کرنے کے نہیں ہیں, بہت قیمتی ہیں. اس میں کیا کرے معتکف اس میں اپنی نمازیں اگر قضا ہیں تو نمازوں کو قضائے عمری ادا کرے, ٹھیک ہے, اور نیت کر لے کہ میں آج سے اپنی نمازیں شروع کر رہا ہوں, انشاءاللہ جب مسجد سے باہر بھی چلا جاؤں گا عید کے بعد بھی تو میں انشاءاللہ اپنی نمازوں کو جو رہ جائیں گی وہ میں پڑھتا رہوں گا. دوسرا کہ یہ 10 دن بہت امپورٹنٹ ہیں, اس میں ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنا چاہیے. جن کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے بہت اچھی بات ہے, وہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں, ٹھیک ہے, اور امام صاحب یا شاہ صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں اگر ان کو ضرورت ہے. تو یہ بہت بہترین موقع ہے قرآن کو سمجھنے کا. تو ترجمہ اور تفسیر تھوڑا تھوڑا ہم ایک ٹارگٹ کر لیں کہ ہمیں ایک دن میں اتنا پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ کافی حد تک ہم قرآن کو ترجمہ تفسیر سے, یعنی ہم اپنا ٹائم بنائیں, اس میں شیڈول بنائیں, اسکیجول بنائیں کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں ان 10 دنوں میں. مسجد میں جب آئیں تو اپنا ایک ٹارگٹ لے کر آئیں کہ یہ کام کرنے ہیں, یعنی نماز قضاء عمری کرنی ہے, ہم نے اپنی قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے, ہم نے فقہی مسائل کو سیکھنا ہے, تھوڑا تھوڑا حدیث احادیث کا مطالعہ کرنا ہے. تو اس طرح سے جب ہم انشاءاللہ اسکیجول کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ پائیں گے. تو یہی ذہن لے کر آئیں مسجد میں کہ ہم نے علم دین سیکھنا ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مسجد میں ٹینٹ لگا کر یا چادر لگا کر اور اپنے آپ کو بالکل بند کر لینا اور خاموش رہنا اور سب سے الگ تھلگ ہو جانا اور چپ کا روزہ رکھ لینا, یہ اعتکاف ہے. نہیں, چپ کا روزہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, آپ ایک جگہ اپنا مخصوص کر کے بیٹھیں, لیکن وہاں آپ ضرورت کے تحت دینی بات کر سکتے ہیں, دنیاوی بھی ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ہے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں امام صاحب سے, علامہ صاحب سے, شاہ صاحب سے, یہ آپ, اور علمی گفتگو آپ کر سکتے ہیں. دینی گفتگو, دینی مسائل پوچھنا, یہ اور دینی سوالات کرنا, دینی مجلس میں محفل میں بیٹھنا, یہ ضرور کریں. تو اس میں آپ دینی علوم کو ضرور سیکھیں. اور مسجد میں احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ معتکف کن کن جگہوں پر نہیں جا سکتا, یہ بھی امام صاحب سے اور ذمہ داران سے پوچھ لیں کہ وہ کون سی جگہیں جو مسجد سے باہر ہیں, تو ان میں جانے سے احتیاط کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ مسجد کا حصہ ہے, وہ مسجد کا حصہ نہ ہو اور آپ کا اعتکاف خراب ہو جائے. تو مسجد میں آنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں تک مسجد کی باؤنڈری ہے, ہمیں کہاں تک رہنا ہے, اور وہ کون سی جگہیں جو مسجد سے باہر ہیں. اگر مسجد سے باہر آپ ان جگہوں پر چلے گئے جو مسجد میں شامل نہیں تھی, آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے. تو آنے سے قبل یہ ساری نالج معتکفین کے پاس ضرور ہونی چاہیے. اور اعتکاف پر آخری میں بات کر کے حدیث سنا کے بات ختم کروں گا کہ اعتکاف کرنے والے کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو شخص اعتکاف کر لیتا ہے وہ ایسا ہے گویا جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف کی صحیح روح کو سمجھنے کے ساتھ اور اس صحیح روح کے ساتھ اعتکاف کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ معتکفین کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. MashaAllah, subhanallah, this was head imam of Al-Makkah Islamic Center, Hafiz al-Qari Fahad Siddiqui Sahib. Alhamdulillah, thank you very much for joining our live. It was an honor listening to you, and the topic you chose, mashallah, enlightened our people that are going to sit about i'tikaf, about the necessities, and very importantly, which I feel is very important, the adab of masjid and the hudud of the masjid. These 2 things, wherever in the world you're sitting in i'tikaf, please make sure you maintain these 2 things and take care of these things. Thank you very much for joining us, Allama Sahib. Keep us in your prayers, inshallah. Respected viewers,
We know it's 5 minutes extra, but alhamdulillah, we were learning gems from Quran and Hadith. Inshallah, we will see you tomorrow at 8 p.m. with some very, very important announcements. So please tune into the live at 8 p.m. Calgary time. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.